السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج بالخصوص ایم اے اسلامیات پارٹ اول کے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، اور اس میں سر فہرست تین جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہیں، ایک پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی اور آزاد کشمیر کے اندر ایک مسٹ یونیورسٹی ہے۔ یہ تین یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے میں مخاطب ہوں۔ بیشتر طلباء آگاہی کے لیے، انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے، گیسٹ پیپر کے لیے اور سلیبس کے لیے رابطہ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ ڈیلی بیسس پہ ایک بک کا تعارف، سلیبس اور اس کے جو گیسٹ پیپر ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں گا۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے میں اپنی اکیڈمی کے اندر ایم اے اسلامیات کی کلاسز پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ رزلٹ بڑا بہترین ہے۔ تو عموماً ہم لوگ جب بی اے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایم اے کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو سب سے آسان سبجیکٹ کے طور پر ہم ایم اے اسلامیات کو لیتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر بعض دفعہ صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی آگاہی دینے والا بھی بندہ نہیں ملتا۔ تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ میں آپ کو اپنے سب سے پہلے تو یوٹیوب چینل کے اوپر، الکرم اکیڈمی کے اوپر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو میرے بس میں ہوا میں آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں فرسٹ پارٹ کے طلباء کی جو کلاس ہے اس سے مخاطب ہوں، اور ان کی آج میں پہلی بک القرآن و علوم القرآن کا تعارف ان کے سامنے رکھوں گا۔ عزیز طلباء، میں اپنی اکیڈمی کے اندر جو بک اپنے بچوں کو لگواتا ہوں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، ڈوگرز والوں کی گائیڈ بک ہے۔ یہ گائیڈ بک لگوانے کی بیشتر وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ پنجاب مسٹ اور سرگودا یونیورسٹیز کے ساتھ بالکل مناسبت رکھتا ہے، ماں سوائے چند ایک چیزوں کے۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس یہ گائیڈ بک ڈوگرز والوں کی ہے تو آپ اس کو سامنے رکھ کے میری یہ مختصر سی گفتگو سماعت کریں۔ سب سے پہلا پیپر ہے القرآن و علوم القرآن۔ یاد رکھیں اس کے ایم اے اسلامیات فرسٹ پارٹ کے اندر 5 پیپر ہیں اور 5 100 نمبر کے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا القرآن و علوم القرآن کا پیپر ہے یہ بھی 100 نمبر کا پیپر ہے۔ اس میں جو نمبرات کی تقسیم ہے سب سے پہلے آپ وہ ذہن نشین رکھیں۔ اس کے 3 حصے بنے ہوئے ہیں، ایک اصول تفسیر کا حصہ ہے، ایک تاریخ تفسیر کا حصہ ہے، اور ایک متن تفسیر کا حصہ ہے۔ جو اصول تفسیر ہے اس میں سے آپ کا پیپر آتا ہے 20 نمبر کا، 2 سوال ہوتے ہیں، اور اس میں سے آپ نے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ تفسیر، اس میں بھی 2 سوال پوچھے جاتے ہیں، ایک آپ نے کرنا ہوتا ہے، 20 نمبر اس سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو متن تفسیر کا حصہ ہے اس میں کم و بیش جو آیات ہیں وہ 5 یا 6 پوچھی جاتی ہیں، آپ نے صرف 2 آیات کا ترجمہ اور تشریح تحریر کرنا ہوتا ہے۔ 40 نمبر کا پیپر یہاں سے ہوتا ہے، 80 نمبر آپ کے یہ بن جاتے ہیں، اور 20 نمبر جو رہ جاتے ہیں 100 نمبر میں سے، وہ ان تینوں حصوں میں سے آپ سے مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ 12 یا 14 ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے 10 کرنا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے سلیبس کی تقسیم ہے۔ اب سب سے پہلے جو پہلا حصہ اصول تفسیر کا ہے اس کی طرف آئیں، تو اس میں جو میں آپ کو گیسٹ پیپر کے طور پر کچھ سوالات کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ امید ہے اگر آپ یہ تیار کر لیں گے تو آپ کے پیپر حل کرنے میں کافی ساری آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا سوال ہے علم الاحکام کا۔ یہ چھوٹا سا سوال ہے، یہ انٹروڈکشن کے طور پر ہے۔ اس کے بعد جو علم الاحکام کی آگے مزید وضاحت ہے، اس میں مشرکین سے مخاصمہ ہے، یہود سے مخاصمہ ہے، نصارہ سے مخاصمہ ہے، منافقین سے مخاصمہ ہے۔ یاد رکھیں ان 4 مخاصمات میں سے ایک مخاصمہ پکا پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ بے شک آپ پاس پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ یہ 4 تیار کرتے ہیں تو پوری امید ہے کہ آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال ہے وہ علم، اس میں کافی سارے علوم ہیں۔ علم جو ہے وہ تذکیر بعلاء اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ ہے، اور تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ ان تینوں علوم میں سے ایک علوم پیپر میں آ جاتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ مخاصمات سارے تیار کر لیتے ہیں اور علم تینوں تیار کر لیتے ہیں، آپ کا 20 نمبر کا سوال یہاں سے حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آنے والی چیزیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ 20 نمبر کا سوال آپ کی انہی جو 7 چیزیں ہیں ان میں سے 20 نمبر کا سوال آ جائے گا۔
اس کے بعد حصہ دوم ہے اس کا تاریخ تفسیر، یعنی تاریخ کی تفسیر کی تاریخ کے بارے میں کہ کہاں سے تفسیر کا آغاز ہوا اور کہاں تک وہ پہنچ رہی ہے۔ تو اس میں سلیبس کافی سارا ہے، لیکن میں چند ایک چیزوں کی بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ اگر آپ وہ تیار کر لیں گے تو پوری امید ہے کہ آپ کا پیپر حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے جمع و تدوین قرآن۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ 3 ادوار ہیں۔ بعض دفعہ یہ سوال مطلق آ جاتا ہے کہ جمع و تدوین قرآن کے کتنے ادوار ہیں، مفصل نوٹ لکھیں، تو اس میں آپ نے تینوں دور لکھنے ہوتے ہیں۔ جمع و تدوین بعہد نبوی، جمع و تدوین بعہد صدیقی، جمع و تدوین بعہد عثمانی۔ تو بعض دفعہ یہ سوال الگ الگ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ عہد صدیقی میں قرآن کی جمع و تدوین پر نوٹ لکھیں، عہد نبوی میں قرآن کی جمع و تدوین پر نوٹ لکھیں، عہد عثمانی میں قرآن کی جمع و تدوین پر نوٹ لکھیں۔ پچھلے آپ پاس پیپر دیکھیں تو ان میں سے ایک دور جو ہے وہ اکثر پیپر میں پوچھ لیتے ہیں کہ فلاں کے اوپر نوٹ لکھیں۔ تفسیر و تعویل اگر وقت ہو تو تیار کر لیں، نہیں تو آگے چلے جائیں۔ یہ ایک سوال ہے۔ تفسیر کی اقسام، بعض دفعہ مطلق سوال پوچھا جاتا ہے تاریخ تفسیر کی اقسام، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے۔ تو بعض دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے صرف ایک کا نام لے کے، تفسیر بالمعصور کی اقسام پر نوٹ لکھیں، اور بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے تفسیر بالرائے پر مفصل نوٹ لکھیں۔ 2 سوال یہ تیار کر لیں، اس کے بعد آگے آ جائیں۔ تفسیر قرآن کے ماخذ، تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ قرآن پاک ہے، تفسیر قرآن کا دوسرا ماخذ سنت رسول ہے، تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ اقوال صحابہ ہے، اقوال تابعین ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض دفعہ ان میں سے الگ الگ بھی پوچھا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض دفعہ جو ہے وہ پورا ٹاپک ہی دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر مفصل نوٹ لکھیں۔ تو یہاں تک اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو پوری امید ہے کہ ان میں سے آپ کا جو حصہ دوم ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، نشان ساتھ ساتھ لگا لیا کریں۔ جمع و تدوین قرآن 3 ادوار میں، تفسیر کی اقسام بالمعصور اور بالرائے، اور اس کے بعد تفسیر قرآن کے 4 ماخذ۔ یہاں سے آپ کا 20 نمبر کا سوال آپ کا آ جائے گا۔ آگے بکس کا تعارف ہے، وقت ہو تو پڑھ لیں، نہیں تو جتنا وقت ہے آپ کے پاس بہت کم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں تیار کر لیں، اچھی تیار بھی ہو جائیں گی اور آپ کا پیپر بھی بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، اور وہ ہے متن تفسیر کا حصہ۔ متن کہتے ہیں قرآن پاک کی آیات کو، اور ان کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور ترجمہ لکھنے کے بعد اس کی تشریح لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں جو پنجاب یونیورسٹی ہے اس کے اندر 4 صورتیں ہیں، ایک سورۃ المائدہ ہے، ایک سورۃ النحل ہے، ایک سورۃ الاحزاب ہے، اور ایک سورہ شورى ہے۔ یہ جو گائیڈ بک آپ کے سامنے ہے، اس میں جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ النحل اور سورۃ الاحزاب، ان دونوں کا ترجمہ بھی لکھا ہے، تشریح بھی لکھی ہے، لیکن جو سورہ مائدہ اور سورہ شورى ہیں ان کا صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس صرف گائیڈ بک ہے، آپ ایسے کریں، سورۃ النحل اس کے 20 رکوع ہیں، تو آپ 19 یا 20 رکوع ہیں، آپ ایسے کریں اس کے پہلے 10 رکوع جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے تیار کر لیں۔ سورۃ الاحزاب کے 9 رکوع ہیں، وہ سارے تیار کر لیں۔ دوسری اگر صورتوں کو آپ سائڈ پہ رکھ کے صرف یہ 2 صورتیں جتنا میں نے بتایا، پہلے 10 رکوع سورہ نحل کے چونکہ وہ طویل ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب مکمل، یہ 2 اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو کافی ساری کسی حد تک آپ کا پیپر حل ہو سکتا ہے۔ اب سورہ نحل کے آپ نے صرف پوری 2 صورتیں اگر آپ مائنس کریں، وقت ہے تو ترجمہ لازمی پڑھیں ساری صورتوں کا، کیونکہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کے لیے اس کی تشریح لکھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ پہلی چیز کہ سورہ نحل کے پہلے 10 رکوع اور سورہ احزاب مکمل۔ اب سورہ نحل کے پہلے 10 آپ نے ترجمہ و تشریح کے ساتھ مکمل تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں آپ کو آگاہی دے دیتا ہوں، سورہ نحل کے آخری جو 10 رکوع ہیں ان کی آیات کے بارے میں۔ تو اس میں جو ہے وہ پیج نمبر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، تو وہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اس میں ایک آیت کریمہ ہے، رکوع نمبر 13 کی غالباً پہلی آیت ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ والی آیت کریمہ، اس میں اوامر و نواہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت رکوع نمبر 13 کی پہلی آیت ہے، صفحہ نمبر 150 ہے۔ یہ آیت آپ بعد والے سورۃ النحل کے جو آخری 10 رکوع ہیں ان میں سے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد نیچے ایک آیت ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غالباً رکوع نمبر 13 کی آخری آیات ہیں، اور یہ آپ کو مل جائے گی استعاذہ کے ٹاپک سے 154 صفحہ نمبر کے اوپر یہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری آیت یہ تیار کریں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نسخ فی الآیات، رکوع نمبر 14 کی یہ پہلی آیت ہے، 156 صفحہ نمبر ہے، نسخ فی الآیات، یعنی قرآن پاک میں بعض آیات ناسخ ہوتی ہیں، بعض منسوخ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک آیت ہے
161 پیج نمبر پہ ہے حلت و حرمت، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، کچھ چیزیں کھانے کی ہمیں اجازت دی ہے، تو وہ ایک طویل ٹاپک ہے جو ہے وہ حلت و حرمت کے حوالے سے، وہ آپ تیار کر لیں۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات، یہ آپ کو مل جائے گا صفحہ نمبر 164 پہ یہ سوال آپ کو مل جائے گا، یہ تیار کریں۔ اس کے علاوہ بھی جو سورۃ الاحزاب ہے اس میں بھی میں کچھ اہم جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعارف ہے نا، اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آیت ہے بڑی اہم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ والی آیت، اس میں تبلیغ کے اصول اور داعی کے صفات بیان کی گئی ہیں، یہ والی آیت بھی یعنی پہلے 10 رکوع مکمل تیار کریں اور اس کے بعد جو میں نے آیات آپ کو بتائیں یہ تیار کر لیں۔ سورۃ الاحزاب میں سے کچھ چیزیں ہیں، ویسے یہ آپ نے ساری تیار کرنی ہے، میں صرف آپ کو اس میں سے وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو سابقہ پیپروں میں پوچھی گئی ہیں۔ ان میں ایک جو ہے وہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، وہ اسوہ رسول کریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت ہے، وہ آپ تیار کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات تم لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ والی آیت تیار کریں۔ اس کے بعد ایک جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی سے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چند احکامات ہیں، وہ والی تیار کریں۔ ایک بڑی سادہ سی اور اہم آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی درود و سلام والی جو آیت ہے وہ تیار کر لیں۔ تو یہ آپ کا میں نے مختصر سا تعارف اور اس کے گیسٹ پیپر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر آپ کو قرآن پاک کے پیپر کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ میسج کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جتنا میرے لیے ممکن ہوا میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو جو دوسرا پیپر ہے حدیث و علوم الحدیث، اس کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے۔